بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 10 رمضان ہے اور آج ہم جس شخصیت کے بارے میں گفتگو کریں گے وہ ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جن کے والد کا نام خویلد تھا، مکہ میں پیدا ہوئیں اور جب بڑی ہوئیں تو پیشے کے اعتبار سے ایک تاجر کی حیثیت سے ان کا تعارف پورے عرب میں تھا۔ وہ ایک ایماندار اور دیانتدار تاجر کی حیثیت سے جانی جاتی تھی۔ آپ نہ صرف مکہ میں ہی اپنی تجارت کو رکھتیں بلکہ بیرون ممالک بھی اپنے نمائندوں کے ذریعے اپنے سامان تجارت بھیجتیں۔ تو ایک دفعہ جب آپ نے اپنا سامان تجارت باہر بھیجنے کا قصد کیا تو ان کو ایک اچھے ایماندار اور نوجوان شخص کی ضرورت تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی عمر مبارک 25 سال کے قریب تھی، نظر انتخاب ان پر پڑی تو ان کو سامان تجارت دے کر اونٹوں سمیت اپنے ایک غلام کے ساتھ باہر بھیج دیا اور غلام کو یہ تاکید کی کہ آپ اس پر نظر رکھیں، اس کے کردار پر، اس کے برتاؤ پر جو لوگوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں، کیونکہ آپ صادق اور امین بھی تھے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو ایک اچھے نوجوان کی ہی ضرورت تھی۔ تو واپسی پر آپ کے خادم نے آپ کو بتایا کہ یہ شخص انتہائی ایماندار ہے اور مال تجارت کو اس کے نقص سمیت اور اس کی خوبیوں سمیت بیچنے کے یہ ماہر ہیں۔ تو اس پر منافع بھی بہت زیادہ آیا، پہلے اتنا منافع نہیں آتا تھا جتنا اس ٹور میں منافع آیا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے، جن کی عمر 40 سال تھی، اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، ان کو اپنے خادم کے ذریعے، اپنے غلام کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت ابو طالب اور ان کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں قیام پذیر تھے، ان کے ہاں ہی رہتے تھے۔ تو ان سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کا نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد جو ہے وہ اتنی پھیلی کہ جب اسلام پھیلا، اسلام کا ظہور ہوا تو سب سے زیادہ قربانیاں ان کے ہی بچوں نے دیں۔ جب عمر مبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال ہوئی تو آپ اپنے رب کی عبادت کے لیے اکثر دور دراز جگہوں پر نکل جایا کرتے تھے۔ ایسا ہی ایک پہاڑ جسے جبل نور کہتے ہیں، مکہ کے قریب ہے، تو وہاں ایک غار ہے جسے غار حرا کہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پہنچائی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اقرا، پڑھو۔ تو چونکہ یہ پہلا واقعہ تھا، ایک غیبی آواز تھی، بندے کی یا کسی اور چیز کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی، بس آواز تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گھر تشریف لے آئے اور اپنی زوجہ سے کہا کہ میرے اوپر کمبل اڑا دو۔ آپ کو ہلکا ہلکا ٹمپریچر بھی ہو گیا اور پسینہ بھی آیا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ چونکہ زوجہ تھیں اس لیے ان کو پریشانی ہوئی، تو انہوں نے، ان کے رشتے میں ایک ماموں تھا ان کا جو توریت کا عالم تھا، تو ان کے پاس حضور پاک کو لے گئیں تاکہ ان کا پتہ چلایا جائے کہ ان کو کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو وہ نشانیاں پوری ہیں جو ہماری کتابوں میں بیان کی گئی ہیں، یہ تو آخری نبی ہیں، تو انہوں نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ بیٹا ان کو اپنے لے جاؤ، گھر لے جاؤ اور ان کا خاص خیال رکھنا کیونکہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس طرح جب آپ نے اپنے گھر والوں کو یہ بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کا پیغام میں نے پوری دنیا میں پھیلانا ہے، تو کون میرا ساتھ دے گا؟ وہ پہلی خاتون آپ ہی تھیں، حضرت خدیجہ ہی تھیں، جنہوں نے لبیک کہا اور اپنا جان اور مال
سب سے پہلی مسلمان بنی اور سب سے پہلی خاتون بنی مال خرچ کرنے والی. یعنی اسلام جو ہے اس پہ قربانیاں جو دینے والی سب سے بڑی خاتون ہیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہی ہیں. انہوں نے اخلاقی طور پر بھی مدد کی، مالی طور پر بھی مدد کی، جانی طور پر بھی مدد کی. اور آپ کی جو سب سے چھوٹی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، ان کی جتنی بھی اولاد ہے آگے آج تک ہے اہل بیت کہلاتی ہے، انہوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی اسلام کو پھیلانے میں اس ابتدائی دور میں. تو آج کے اس ویڈیو کا مقصد کچھ اور نہیں ہے. یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کہانی رکھی ہے، یہ کئی دفعہ لوگ کہہ بھی چکے ہیں اور ہم پڑھ بھی چکے ہیں، یہ ایسا ہی ہے. لیکن میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک پیغام دیتا ہوں اپنی ہر ویڈیو میں. اور آج کی اس ویڈیو کا پیغام یہ ہے، یہ میاں بیوی کے آپس میں جو گھر کے معاملات ہوتے رہتے ہیں عام طور پر، اس کے حوالے سے بھی ہے کہ اگر آپ کا خامند، یہ ان بیویوں کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ کا خامند سیدھے راستے پر ہے، حق پر ہے، سچ پر ہے، تو آپ اس کی مدد کریں، اس کو اس کی کیا کہتے ہیں حوصلہ شکنی نہ کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ وہ نیک مقصد کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. جتنی بھی اس کو مشکلات آئیں آپ اس کا ساتھ دیں. اور ان مردوں کے لیے بھی ہے میسج کہ اگر آپ کی بیوی حق پر ہے، سچ پر ہے، جیسے کہ رشتہ داری میں ہوتا ہے بعض اوقات اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو اگر آپ کی بیوی حق پر ہے، سچ پر ہے، تو اس کا ساتھ دیں، اور اگر نہیں ہے تو اس کو سمجھائیں. تو یہ ازدواجی زندگی کا جو بہترین نمونہ ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ اور سرور کائنات حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں کی جو ازدواجی زندگی ہے اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے. اور ان دونوں میں اتنی محبت تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ جب فوت ہوئیں تو اسی سال حضرت ابو طالب بھی فوت ہوئے، اور اس سال کو غم کا سال، عام الحزن کہا گیا. یعنی غم کا سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں ہستیوں کے جدا ہونے کا بہت بڑا غم تھا، اور آپ اکثر ان کو یاد کر کے افسردہ ہو جایا کرتے تھے. تو آج کی ویڈیو ختم کرتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں اس بات پہ کہ ہم بھی اپنے جو رشتہ دار ہیں یا دوسرے ہمارے گھر والے جو ہیں ان کا ساتھ دیں، ازدواجی زندگی میں بھی ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں. والسلام.